بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ایک تو سٹوری یہ ہے کہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، اور دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جو ہے وزیر اعظم سے ملے ہیں، اس ملاقات میں کیا ہوا، اور پھر اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ عمران خان کی پیشی کے حوالے سے بڑی برہم ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کو جو نئے سرے سے زخم آئے ہیں اس کی بھی بڑی خوفناک سٹوری ہے۔ یہ ساری سٹوریز جو ہیں یہ ملا کے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایکچول معاملات کیا ہیں۔ ناظرین، کل جب حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوئے تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے مذاکرات ایسے تھے جس میں دونوں فریق مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے شامل ہوئے۔ یعنی جب یہ رکھا گیا کہ جی منگل کو مذاکرات ہوں گے اور 11 بجے مذاکرات ہوں گے اور پھر رات کو 9 بجے یہ مذاکرات لے جائے گئے، حالانکہ اگر یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہوتا یا یہ ضروری سمجھا گیا ہوتا کہ جناب اس سے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے تو 3 چھٹیوں میں کیا مزدور ڈے پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ اتوار کو مذاکرات ہو سکتے تھے، اس سے پہلے ہفتے کو مذاکرات ہو سکتے تھے۔ یعنی مذاکرات سے پہلے دونوں پارٹیوں نے جو چھٹیاں تھیں ان کا جشن منایا، اپنے اپنے حلقوں میں گئے یا نہیں گئے، بہرحال اپنی اپنی ذاتی مصروفیات، حکومت نے بھی اپنی ذاتی مصروفیات نمٹائیں اور اپوزیشن نے بھی اپنی ذاتی مصروفیات نمٹائیں۔ اور اگر حکومت تو خیر پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت تو صرف سپریم کورٹ کا دل مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو مذاکرات میں گئے تھے۔ اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی ٹیم کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی ٹیم اگر سنجیدہ ہوتی تو وہ پہلے دن ہی کہتے کہ جناب اگر مذاکرات کرنے ہیں تو چھٹیاں نہیں ہیں، ان چھٹیوں میں دیکھیں عدالت تو چھٹیاں کر سکتی ہے، لیکن اگر رمضان شریف میں عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ آج ہی ہمیں 4 بجے تک بتائیں، تو سیاستدانوں کا رویہ آپ دیکھیں کہ وہ 3 چھٹیوں کا جشن منا رہے ہیں، مذاکرات نہیں کر رہے۔ اور پھر جب جو دن ہے مذاکرات، عین 11 بجے مذاکرات کرنے کی بجائے اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے کہ رات 9 بجے مذاکرات ہوں گے۔ اس سے دونوں فریقین کی عدم دلچسپی، غیر سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا یا جو بیان جاری کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اتفاق رائے تو پہلے ہی نہیں تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ 5-6 دن ہے وہ بھی ضائع کی حکومت اور اپوزیشن نے، اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور اپوزیشن کو اپنا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی رکھنا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ کو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سیاستدان بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال لیں، اور بجائے مسئلے کا حل نکالنے کے ان کی 2 آڈیو لیکس جو ہیں وہ نکال لائی گئی تھی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کو آئین کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تحمل کی وجہ سے آئین کی جو ہے وہ پامالی ہوئی ہے اور آئین کے خلاف یہ کام ہوا ہے۔ اب دونوں فریقین جو ہیں وہ کھل کے تو سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کا اعلان نہیں ہوتا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی بالکل خم ٹھونگ کے یہ کہہ دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے کہ جناب 14 مئی کو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اور جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اسی دن یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ حکومت کے تمام ادارے نے، الیکشن کمیشن تو اگرچہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، لیکن آزاد اور خود مختار اتنا ہی ہے جتنے باقی ہمارے جو سول ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔ فیصلہ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وزارت دفاع نے جب کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب تھا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کوئی اب وزارت دفاع سے کوئی بڑی طاقت آ جائے تو وہ الیکشن کروائے، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں جتنی حکومت ذمہ دار ہے اتنی ہی اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے، چونکہ اپوزیشن نے بھی اس کو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے ان مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور انہوں نے بھی یہی جانا کہ جی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ انتخابات کے لیے ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کیے جائیں، اور عمران خان کی ٹیم بھی اس کا حصہ بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے ہمارے مذاکرات کا، جس میں دونوں ٹیمیں اس نیت کے ساتھ بیٹھی تھیں کہ ان مذاکرات کو ناکام ہی کرنا ہے۔ اور بڑی ایک اعلیٰ شخصیت سے کل میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے صرف 5% چانس ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، اور وہ 5% رات کو 12-1 بجے وہ ختم ہو گئے جب کہا گیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اور ناظرین، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کل ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے، وہاں پہ جو دھکم پیل ہوئی ہے
تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو زخم ہے دوبارہ ہرا ہو گیا اور ان کی ہڈی میں پھر سے فریکچر ہو گیا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو کل ہی عمران خان کو شوکت خانہ میں داخل کروا دیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹروں نے ابتدائی رپورٹ بتائی ہے کہ سوجن پھر سے ہو گئی ہے، اور یہی عمران خان کے دشمن چاہتے تھے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوں، یا ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یا وہ خود دھکم پیل کی نظر ہو کے ان کا زخم جو ہے وہ دوبارہ سے ہرا ہو جائے اور پھر ان کو صحت یاب ہونے میں وقت لگے۔ تو یہ عمران خان کا اس موقع پہ آ کے دوبارہ سے زخمی ہو جانا، اور ان کا ہڈی میں پھر سے فریکچر ہو جانا، اور ان کا زخم جو ہے پھر سے ہرا ہو جانا، لمحہ فکری ہے پی ٹی آئی کے لیے، خود عمران خان کے لیے، چونکہ الیکشن تو اب اگر 14 مئی کو نہیں ہوتے، اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے عمران خان کا فٹ ہونا بڑا ضروری تھا۔ عمران خان کے لیے تو یہ الیکشن بالکل 1992 کے ورلڈ کپ جیسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ان کا کندھا جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ گیم کر سکیں، کھیل سکیں۔ اس وقت انہوں نے انجیکشن لگا کے وہ 1992 کا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، چونکہ لیکن اس وقت تو ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں ان کی ٹانگ میں، اور ان کا زخم بھی پہلے سے اس کندھے کے نسبت بہت زیادہ گہرا ہے۔ تو اب عمران خان کے جو مخالفین ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں تو اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اگر آج دشمن زخمی ہے، کل کوئی دوست بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان کے جو 13 جماعتی، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نواز شریف، زرداری اینڈ کمپنی، یہ تو سارے جشن کی حالت جشن میں ہوں گے کہ چلیں اب تو الیکشن جو ہے وہ لازمی طور پہ ڈیلے ہو جائیں گے۔ اور عمران خان نے جو کال دی تھی، کہا تھا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے تو پورے ملک میں اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی جو ہے جو تحریک ہے اس کی قیادت کروں گا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یقینی طور پہ عمران خان پورا ملک جام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب عمران خان چونکہ خود زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہائی کورٹ کے دیکھیں کہ ہائی کورٹ بڑی برہم ہے کہ عمران خان خود حاضر کیوں نہیں ہوئے۔ یہ ایسے مقدمات ہیں جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، جس میں جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو درجنوں کے حساب سے، بلکہ عمران خان کے خلاف تو 150 کے قریب مقدمات ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یا میں نیچے آ جاؤں یا عمران خان صاحب نیچے آ جائیں، یعنی عمران خان کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایک نظر سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں، آئین اور قانون کی سربلندی جو ہے وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتا رہے، خواہ جس بھی حالت میں ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو نہ ہو، اس کا زخم جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ عدالت میں پیش ہو جائے تو سمجھیں کہ جی عدالت کا مقام بلند ہے، آئین کا مقام بلند ہے۔ اور اگر پیش نہ ہو کہ جناب آئین اور قانون جو ہے وہ اس کا پامال کر دیا گیا ہے، حالانکہ خود پنجاب اور خیبر پختونخوا کی دونوں حکومتیں اس وقت غیر آئینی طور پہ کام کر رہی ہیں، تو ملک کی کوئی عدالت بشمول سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہی۔ عدالتیں وہاں پہ درخواستیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ جناب یہ حکومتیں جو ہیں اپنی مدت پوری کر چکی ہوئی ہیں، لیکن عدالتیں کہتی ہیں یار اس کو چھوڑیں، عمران خان کو لے کے آئیں، عمران خان کو پیش کریں، پھر اقبال جو ہے عدالت کا اقبال بلند پھر ہوگا جب عمران خان پیش ہوں گے۔ بے شک 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں کام کرتی رہے، بے شک سپریم کورٹ کا حکم جو ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے سے متعلق پامال ہوتا رہے۔ تو ناظرین، اب ہمارے آئین کی سربلندی اور ہمارے آئین کی جو اقبال بلند ہونے کی بات ہے وہ صرف اس بات سے جڑی دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں، خواہ جس بھی حالت میں ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو مخالف فریق ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، تو آئین کو نہ عمل درآمد کرانے والی کوئی قوت ہے اور نہ کوئی کروا رہا ہے، نہ کوئی پوچھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو بڑی خبر آئی پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسلام آباد بلکہ کیا پورے ملک میں یہ خبریں عام ہو جاتی ہیں کہ 2 عسکری لیڈر جو ہیں جب سول لیڈر سے ملے ہیں تو کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی، کوئی بڑا بریک تھرو ہوا ہوگا۔ تو یقینی طور پہ انہوں نے صرف معیشت کی بات نہیں کی ہوگی، سیاسی طور پہ بھی انہوں نے باتیں کی ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے اپنی مقررہ مدت 8 اکتوبر کو ہی پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور یہ اس لیے بھی اب اس بات میں زیادہ وزن ڈالا جا رہا ہے کہ خود عمران خان انفٹ ہو گئے، تو عمران خان فٹ ہوں گے تو تبھی وہ ریلیاں نکال سکیں گے، تبھی وہ پی ٹی آئی کے ورکر کو گرما سکیں گے۔ بہرحال آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم سے ملاقات جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بہت اہم سمجھی جا رہی ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ 1-2 دن میں آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ آنا شروع ہو بھی گئے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ رد کر دیا گیا یا رد کروا لیا گیا ہے
تو دونوں میں سے ایک ہی صورت ہے۔ اور ناظرین یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مراد سعید جو پی ٹی آئی کے اہم ترین مرکزی رہنما ہیں اور انہیں عمران خان کا بہت قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے رات گئے جو ہے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ جناب ان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے مراد سعید کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا جناب علی اعلان کیا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، خود ہی مراد سعید صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، خود پی ڈی ایم کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آج پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں ہیں تو کل پی ڈی ایم والے اپوزیشن میں ہوں گے۔ آج وہ مراد سعید کی پکار نہیں سنیں گے تو کل ان کی کوئی پکار نہیں سنے گا، لہذا مراد سعید کی پکار پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ہوا کیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی فائدہ کیا ہے اور دشمن کا نقصان کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف نے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی اور ایک ٹکٹ ہولڈر کی جو آپس میں گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اس پہ تو کمیٹی بنا دی ہے کہ تحقیقات کریں جناب، چونکہ اس سے سارا فائدہ جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے کہ یہ دیکھیں جناب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بکی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے زیادہ ان کا ٹارگٹ ہے میاں ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کرنا، جو سابق چیف جسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا، اور یہاں پہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ثاقب نثار کے خلاف جو ہے محاذ کھولے ہوئے ہے، بلکہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ تو جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے خلاف بھی محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ خبریں ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔